کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں قسط نمبر 27۔ عاصم کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، کلاڈیوس، تم اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہو۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ میں تمہاری باتوں سے مروب ہو جاؤں گا تو کان کھول کر سن لو کہ حبشہ کا تخت و تاج عنقریب ہمارے قدموں میں ہوگا۔ ہم شکست کھا کر بھاگنے کی نیت سے اتنی دور نہیں آئے۔ کلاڈیوس نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے کہا، اگر آپ کو شکست یا پسپائی کا لفظ اس قدر برا محسوس ہوتا ہے تو میں معافی کا خواستگار ہوں، لیکن فرض کیجئے آپ حبشہ فتح کر لیتے ہیں اور پھر حبشہ ہی نہیں بلکہ سارے بر اعظم میں بسنے والے انسانوں کو باندھ کر کسریٰ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، تو بھی آپ کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا وہ مجوسی حکمران جو ساری دنیا پر تسلط جمانے کے خواب دیکھ رہا ہے آپ سے مزید فتوحات کا مطالبہ نہیں کرے گا؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسریٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ کب تک انسانوں کی لاشیں رونتے رہیں گے؟ آپ کو مفتوحہ ممالک میں ایرانیوں کے مظالم کا اعتراف ہے، اور آپ یقیناً اس خود فریبی میں مبتلا نہیں ہو سکتے کہ جب ساری دنیا کسریٰ کی غلام بن جائے گی تو ظالم اور مظلوم کی یہ داستان ختم ہو جائے گی۔ آپ دو قبیلوں کی نہ ختم ہونے والی جنگ کی ہولناکیوں سے دل برداشتہ ہو کر وطن سے نکلے تھے۔ کیا ایران اور روم کی یہ جنگ اس سے کہیں زیادہ ہولناک نہیں؟ میں یہ کیسے یقین کر سکتا ہوں کہ وہ نوجوان جس نے ایک زخمی دشمن کی فریاد سے متاثر ہو کر اپنے قبیلے کی تمام روایات کو ٹھکرا دیا تھا، کروڑوں انسانوں کو ایران کے آہنی استبداد کی چکی میں پستا دیکھ کر مطمئن رہ سکے گا؟ جس دن آپ نے میری جان بچائی تھی آپ میرے لیے معمہ تھے۔ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر تھی کہ کسریٰ کی فوج کے ایک سپاہی کے دل میں رحم اور مروت کے جذبات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک نیک دل انسان اپنا راستہ بھول کر بھیڑیوں کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے۔ اگر میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی تو وہ وقت دور نہیں جب آپ اپنا راستہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ عاصم نے کرب انگیز لہجے میں کہا، مجھے پریشان نہ کرو، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے معلوم نہیں، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ کا سپاہ سالار کسی بڑی کمک کے بغیر اس مہم کی کامیابی پر یقین نہیں رکھتا۔ اسے ابھی تک یہ امید ہے کہ شاید کسریٰ مزید پیش قدمی کے متعلق اپنا سابقہ حکم منسوخ کر دے اور وہ ایک شکست خوردہ جرنیل کے انجام سے بچ جائے۔ اس کے افسر اور سپاہی اس سے کہیں زیادہ پریشان ہیں۔ آپ کی بدولت عرب رضاکاروں کے حوصلے قائم ہیں، لیکن حبشہ کے حالات سے اپنی ذاتی واقفیت کی بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے حوصلے زیادہ عرصہ قائم نہیں رہیں گے۔ ممکن ہے وہ آپ سے بغاوت نہ کریں، لیکن ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آپ کا آخری ساتھی دم توڑتے وقت آپ سے یہ پوچھے کہ ہماری جنگ کس مقصد کے لیے تھی، اور آج یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ آپ اسے کیا جواب دے سکیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ کلاڈیوس یہ کہہ کر اٹھا اور خیمے کے دروازے کے سامنے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا، لیکن عاصم کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ اس کے کانوں میں کلاڈیوس کے الفاظ گونج رہے تھے اور وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس پر اسرار نوجوان سے پہلی بار متعارف ہوا ہے۔ وہ دیر تک بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر اسے سردی محسوس ہونے لگی اور ایک ساتھ بعد وہ ایک اونی چادر اوڑھ لینے کے باوجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے کلاڈیوس کو آوازیں دے کر جگایا اور پانی لانے کے لیے کہا۔ کلاڈیوس نے حکم کی تعمیل کی۔ عاصم نے پانی پینے کے بعد کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہاری نیند خراب کی ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ عاصم نے بستر پر لیٹتے ہوئے جواب دیا، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے۔ کلاڈیوس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ کو بخار ہے۔ میرا سر بھاری ہو رہا ہے اور میں اپنے تمام پٹھوں میں درد محسوس کر رہا ہوں۔ کلاڈیوس کے لیے یہ علامتیں نئی نہ تھیں۔ اس نے مضطرب ہو کر کہا، میں طبیب کو بلاتا ہوں۔ نہیں، اس وقت طبیب کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس بخار میں مبتلا ہونے والے کسی سپاہی کو اس کی دوا سے شفا یاب ہوتے نہیں دیکھا۔ تم پانی کا مشکیزہ میرے قریب رکھ دو اور آرام سے سو جاؤ۔ کلاڈیوس نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، آپ میری فکر نہ کریں، میں دن میں کافی سو چکا ہوں۔ کلاڈیوس باقی رات عاصم کے قریب بیٹھا رہا۔ الصبح ایک عرب بھاگتا ہوا خیمے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، عاصم، آپ کا خیال درست نکلا، اس علاقے کے 8 سردار آ گئے ہیں۔ عاصم کا چہرہ بخار سے تمتما رہا تھا۔
تاہم اس نے جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سوال کیا، کہاں ہیں وہ؟ پہرے دار انہیں سپاہ سالار کے خیمے کی طرف لے گئے ہیں۔ عاصم نے مشکیزہ اٹھا کر پانی کے چند گھونٹ پیے اور پھر جوتا پہن کر کھڑا ہو گیا۔ کلاڈیوس نے کہا، اس حالت میں آپ کو باہر نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ ان لوگوں سے بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو انہیں یہاں بلایا جا سکتا ہے۔ نہیں، اس ملاقات کے لیے سپاہ سالار کا خیمہ زیادہ موزوں ہے۔ عاصم یہ کہہ کر خیمے سے باہر نکل آیا اور عرب اور کلاڈیوس اس کے ساتھ ہو لیے۔ بخار کی شدت سے عاصم کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ کلاڈیوس نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن عاصم نے اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، نہیں کلاڈیوس، ابھی مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر بعد عاصم سپاہ سالار کے خیمے کے قریب پہنچا تو باہر سپاہیوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ ایک ایرانی افسر نے کہا، سپاہ سالار کا خیال تھا کہ آپ کو تکلیف نہ دی جائے، لیکن یہ اچھا ہوا کہ آپ آ گئے۔ آپ تمام قیدیوں کو یہاں لے آئیں اور انہیں خیمے کے باہر بٹھا دیں۔ عاصم یہ کہہ کر کشادہ خیمے میں داخل ہوا۔ قبائل کے سردار سپاہ سالار کے سامنے ایک خوبصورت قالین پر بیٹھے تھے اور وہ طیبہ کے ایک قیدی کی وساطت سے ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ عاصم کو دیکھتے ہی سپاہ سالار نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ آگے بڑھ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ سپاہ سالار نے کہا، عاصم، میرا خیال تھا کہ تمہیں تکلیف نہ دی جائے، لیکن اب تم آ ہی گئے ہو تو میں تمہیں ان لوگوں سے گفتگو کرنے کا اختیار دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے طویل گفتگو کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر عاصم مترجم کی طرف متوجہ ہوا، تم ان لوگوں سے کہو کہ ہماری جنگ صرف حبشہ کے ساتھ ہے۔ اگر تم پرامن رہنے کا وعدہ کرو تو ہمارا لشکر راستے میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا اور ہم کسی چھیڑ چھاڑ کے بغیر یہاں سے گزر جائیں گے۔ لیکن اگر تم نے ہمارے ساتھ الجھنے کی کوشش کی تو تمہاری تمام بستیاں تباہ کر دی جائیں گی۔ تمہیں ہماری قوت کا اندازہ نہیں۔ ایران کا شہنشاہ کئی ملک فتح کر چکا ہے، رومی سلطنت تباہ ہو چکی ہے اور ان کے دارالحکومت پر ہمارا قبضہ ہونے والا ہے۔ ہم نے حبشہ پر اس لیے چڑھائی کی ہے کہ وہاں کا حکمران رومیوں کا حلیف ہے، تم سے ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ مترجم کچھ دیر قبائلی سرداروں سے بحث کرتا رہا۔ بالآخر اس نے عاصم سے کہا، جناب، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو آدمی قیدی بنا کر یہاں لائے گئے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ہے؟ عاصم نے جواب دیا، اگر ہمیں یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ لوگ ہمیں دوبارہ پریشان نہیں کریں گے تو قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا، اور ہمیں اطمینان دلانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنے چند قابل اعتماد آدمی ہمارے ساتھ روانہ کر دیں۔ طیبہ کے قیدی نے عاصم کی ترجمانی کر دی اور اس کے بعد قبائلی سردار دیر تک ایک دوسرے سے بحث کرتے رہے۔ سپاہ سالار ان کا جوش و خروش دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ بالآخر ایک بوڑھے سردار نے مترجم کی وساطت سے کہا، ہمیں آپ کی شرط منظور ہے، لیکن ہم صرف اپنے قبائل کو پرامن رکھنے کا ذمہ لے سکتے ہیں۔ اپنے علاقے سے آگے ہمارا کوئی آدمی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہ ہوگا۔ ہماری ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہمارے علاقے سے گزرتے ہوئے آپ کسی جگہ ایک دن سے زیادہ قیام نہیں کریں گے۔ سپاہ سالار نے جواب دیا، ہماری خود اپنی یہ خواہش ہے کہ ہم کسی تاخیر کے بغیر یہاں سے گزر جائیں۔ اس کے بعد فریقین کا لب و لہجہ انتہائی دوستانہ تھا اور گفتگو کے اختتام پر سپاہ سالار ان سرداروں میں ریشم کے کپڑوں، تلواروں اور چاندی کے ظروف کے تحائف تقسیم کر رہا تھا۔ جب یہ لوگ خیمے سے باہر نکلے تو قیدی اپنے سرداروں کی طرف دیکھ کر شور مچانے لگے۔ ایک دراز قامت نوجوان قیدیوں کی صف سے نکل کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور بے اختیار ایک سردار سے لپٹ گیا۔ پھر اس نے ہاتھ سے عاصم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہا اور بوڑھے سردار نے احسان مندی سے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے اور آج سے میرا سارا قبیلہ تمہارا دوست ہے۔ عاصم نے سپاہ سالار سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ نوجوان ایک سردار کا بیٹا ہے۔ اس نے میرا گھوڑا ہلاک کیا تھا اور میں اسے بدترین سزا کا مستحق سمجھتا تھا، لیکن جب یہ گرفتار ہوا تو اپنی مہم سے بہترین نتائج پیدا کرنے کی خواہش میرے تمام ارادوں پر غالب آ گئی۔ سپاہ سالار نے کہا، تم نے بہت اچھا کیا اور میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن اب تم اپنے خیمے میں جا کر آرام کرو، تمہارا چہرہ تمہاری تکلیف کا پتہ دے رہا ہے۔ عاصم وہاں سے چل دیا۔ طبیب اور کلاڈیوس جو تماشائیوں کے ہجوم سے ایک طرف ہٹ کر باتیں کر رہے تھے، جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ ہو لیے۔ عاصم طبیب کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے شکایت کے لہجے میں کہا، آپ کا غلام کہتا ہے کہ آپ نے رات سخت تکلیف میں گزاری ہے، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا۔ آدھی رات کے وقت آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ تھا، پھر مجھے یہ بھی خیال تھا کہ چند زخمیوں کی حالت مجھ سے زیادہ خراب ہے اور وہ آپ کی توجہ کے زیادہ مستحق ہے۔ مجھے اپنے زخم سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی،
صرف بخار سے نڈھال ہو گیا۔ طبیب نے عاصم کا ہاتھ پکڑ کر اس کی نبض دیکھی اور کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کا بخار اتنا شدید ہے تو میں آپ کو بستر سے اٹھنے کی اجازت نہ دیتا، میں ابھی دوا لے کر آتا ہوں۔ طبیب یہ کہہ کر ایک طرف چلا گیا۔ عاصم نے اپنے خیمے کی طرف چند قدم اٹھائے لیکن اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ کلاڈیوس نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی تو اس نے احتجاج نہ کیا۔ اپنے خیمے کے اندر داخل ہوتے ہی وہ بستر پر لیٹ گیا۔ طبیب کو عاصم کی اہمیت کا احساس تھا اور وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس کی خبر گیری کے لیے آتا رہا، لیکن اس کی ساری کوششوں کے باوجود عاصم کے بخار میں کوئی افاقہ نہ ہوا۔ عاصم کے دوست بھی باری باری اس کی تیمارداری کے لیے آتے رہے۔ سپہر کے وقت عاصم کے طبیب نے عاصم کو دوا پلانے کے بعد کہا، سپاہ سالار نے 3 مرتبہ مجھے بلا کر آپ کے متعلق پوچھا ہے اور اب وہ بذات خود یہاں آ رہے ہیں۔ عاصم نے کہا، انہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہ تھی، وہ کل صبح یہاں سے کوچ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور جب سے میں نے انہیں یہ بتایا ہے کہ کل آپ سفر کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، اس وقت سے وہ پریشان ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی حالت دیکھنے کے بعد وہ اپنا ارادہ ملتوی کر دیں گے۔ نہیں، میری خاطر انہیں اپنا ارادہ ملتوی نہیں کرنا چاہیے۔ فوج کو جلد از جلد کسی ایسے مقام پر پہنچنے کی ضرورت ہے جہاں سپاہیوں کے لیے رسد اور گھوڑوں کے لیے چارے کا انتظام ہو سکے۔ طبیب نے کہا، سپاہ سالار کے ساتھ وہ بوڑھا سردار بھی آپ کی تیمارداری کے لیے آ رہا ہے جس کے بیٹے نے آپ کا قیمتی گھوڑا ہلاک کیا تھا۔ وہ لوگ ابھی تک گئے نہیں؟ دوسرے سردار قیدیوں کے ساتھ چلے گئے ہیں، لیکن یہ باپ اور بیٹا چند منزل فوج کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے ایک دن کے لیے سپاہ سالار کو اپنے ہاں ٹھہرنے کی دعوت دی ہے اور سپاہ سالار نے اس شرط پر یہ دعوت قبول کر لی ہے کہ وہ ہمیں اس خطرناک علاقے سے گزرنے میں مدد کریں گے۔ ان جنگجو لوگوں کے طرز عمل میں تبدیلی کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک با اثر سردار کے بیٹے کے ساتھ نیک سلوک کیا ہے۔ سپاہ سالار حبشی سردار اس کے بیٹے اور طیبہ کے اس قیدی کے ساتھ جس نے صبح کی ملاقات میں مترجم کا فرض ادا کیا تھا خیمے کے اندر داخل ہوا اور عاصم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم لیٹے رہو عاصم، اس نے کہا، اب تمہارا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، عاصم نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ تم ٹھیک نہیں ہو اور میں تمہارے متعلق بہت فکر مند ہوں۔ ہمیں کل یہاں سے کوچ کرنا ہے، لیکن تم شاید چند دن اور سواری نہ کر سکو، اس لیے میرا خیال ہے کہ تمہارے لیے کشتی کا انتظام کر دیا جائے۔ ان لوگوں نے ایک کشتی اور چند تجربہ کار ملاح فراہم کرنے کا انتظام کیا ہے۔ عاصم نے جواب دیا، پانی کے بہاؤ کے خلاف کشتی کی رفتار بہت سست ہوگی اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو میری وجہ سے بار بار راستے میں رکنا پڑے۔ پھر میری حالت ابھی ایسی نہیں کہ میں گھوڑے پر سواری نہ کر سکوں۔ اگر میں نے راستے میں زیادہ تکلیف محسوس کی تو میں ایک بیکار آدمی کی حیثیت سے آپ کا ساتھ دینے کی بجائے چند دن کے لیے کسی جگہ رک جاؤں گا۔ موجودہ حالات آپ کو مزید وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر چند دن تک سیلاب کا موسم شروع ہو گیا تو یہ سارا علاقہ دلدل بن جائے گا اور آپ کے لیے رسد کا مسئلہ اور زیادہ نازک صورت اختیار کر لے گا۔ سپاہ سالار نے عمر رسیدہ سردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اس علاقے کا سب سے زیادہ بااثر سردار ہے اور تمہاری تیمارداری کے لیے آیا ہے۔ عاصم نے سردار کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ مترجم نے عاصم کے الفاظ کا مطلب بیان کیا تو اس نے اپنے گلے سے مختلف رنگوں کے چمکدار پتھروں کا ہار اتارا اور آگے بڑھ کر عاصم کے گلے میں ڈال دیا۔ عاصم نے مترجم کی طرف دیکھا اور اس نے کہا، یہ لوگ کسی کو اس سے بڑا انعام نہیں دے سکتے۔ آپ کو ہار پہنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سردار نے آپ کو اپنے اقتدار میں حصہ دار بنا لیا ہے۔ آج سے آپ کے دوست اس قبیلے کے دوست اور آپ کے دشمن اس قبیلے کے دشمن ہوں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ جو قبائل ان کے حلیف ہیں وہ بھی یہ نشانی دیکھنے کے بعد آپ کو اپنا دوست سمجھیں گے۔ تھوڑی دیر بعد سپاہ سالار اور اس کے ساتھی چلے گئے اور عاصم لیٹ گیا۔ سارا دن اسے تیز بخار چڑھا رہا، لیکن شام کے وقت طبیب اس کو دیکھنے آیا تو وہ پسینے میں شرابور تھا۔ طبیب نے اس کی نبض دیکھنے کے بعد کہا، عاصم، تمہارا بخار اتر گیا ہے، لیکن اگر تم سفر کرنے سے پہلے 2-3 دن آرام کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ عاصم نے جواب دیا، نہیں، اب مجھے آرام کی ضرورت نہیں۔ اگلی دوپہر دریائے نیل کے کنارے ایک بستی کے باہر گرد و نواح کے ہزاروں سیاہ فام باشندے اپنے سردار اور اس کے مہمانوں کا خیر مقدم کر رہے تھے۔ عاصم جو تھکاوٹ سے نڈھال ہو چکا تھا، گھوڑے سے اترتے ہی ایک درخت کے سائے میں لیٹ گیا۔ چند گھنٹے گہری نیند سونے کے بعد وہ بیدار ہوا تو رات ہو چکی تھی۔ اس نے اٹھ کر کلاڈیوس کے اصرار پر چند نوالے منہ میں ڈالے، پانی پیا اور پھر لیٹ گیا۔ کلاڈیوس نے کہا، اس بستی کا سردار اور اس کا بیٹا
آپ کو اپنے جھونپڑے میں ٹھہرانے پر مصر تھے، لیکن آپ سو رہے تھے اور میں نے انہیں جگانے سے منع کر دیا تھا۔ میں نے آپ کا خیمہ نصب کرا دیا ہے اور اب آپ وہاں آرام کریں تو بہتر ہوگا۔ عاصم نے جواب دیا، نہیں، تم میرے لیے صرف چٹائی لا کر یہاں بچھا دو، میں کھلی ہوا میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کلاڈیوس اٹھا اور اس نے پاس ہی ایک خیمے سے چٹائی لا کر بچھا دی۔ عاصم چٹائی پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر کلاڈیوس سے باتیں کرنے کے بعد وہ دوبارہ گہری نیند سو گیا۔ صبح فوج اگلی منزل کا رخ کر رہی تھی اور عاصم، جس نے گھوڑے پر سوار ہوتے وقت اپنے جسم کے سارے پٹھوں میں کھچاؤ اور درد محسوس کیا تھا، دوبارہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ 2-3 میل چلنے کے بعد جب اس کے دانت بجنے لگے تو کلاڈیوس نے، جو پیدل اس کے ساتھ آ رہا تھا، کہا، آپ کی طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، آپ کانپ رہے ہیں، مجھے پھر بخار ہو رہا ہے۔ عاصم نے جواب دیا، میں طبیب کو اطلاع دیتا ہوں۔ نہیں، ابھی نہیں، اگلی منزل پر دیکھا جائے گا، منزل ابھی دور ہے اور مجھے ڈر ہے کہ… عاصم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم خاموش رہو۔ عاصم کے تیور دیکھ کر کلاڈیوس کو دوبارہ کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی، لیکن ایک ساتھ اور چلنے کے بعد جب عاصم گھوڑے کی زین پر سیدھا بیٹھنے کی بجائے کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف جھکا جا رہا تھا، کلاڈیوس نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور ہاتھ کے اشارے سے پیچھے آنے والے سواروں کو روک لیا۔ کلاڈیوس نے عاصم کو سہارا دے کر گھوڑے سے اتارا اور ایک جھاڑی کے سائے میں لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد عاصم کے کئی دوست اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سپاہ سالار گھوڑا بھگاتا ہوا وہاں پہنچا اور اس نے پوچھا، کیا بات ہے، تم رک کیوں گئے؟ ایک عرب نے عاصم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کی حالت ٹھیک نہیں۔ سپاہ سالار گھوڑے سے اتر کر عاصم کے قریب پہنچا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولا، کیا بات ہے عاصم، تمہیں پھر بخار ہو گیا؟ عاصم نے سپاہ سالار کی طرف دیکھا اور جواب دینے کی بجائے آنکھیں بند کر لیں۔ سپاہ سالار نے ارد گرد جمع ہونے والے سواروں کی طرف دیکھا اور کہا، طبیب کو بلاؤ اور پیچھے آنے والے دستوں کو اطلاع دو کہ ہم کچھ دیر یہاں قیام کریں گے۔ عاصم نے آنکھیں کھولیں اور نحیف آواز میں کہا، نہیں، آپ کو دوپہر تک سفر جاری رکھنا چاہیے، مجھے یقین ہے کہ شام تک میرا بخار اتر جائے گا اور پھر میں آپ سے آ ملوں گا۔ تھوڑی دیر بعد طبیب عاصم کا معائنہ کر رہا تھا اور حبشی سردار، اس کا بیٹا اور وہ قیدی جسے مترجم کا فریضہ سونپا جا چکا تھا، ایک طرف کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سپاہ سالار نے عمر رسیدہ سردار سے مخاطب ہو کر کہا، اب آپ کو اس کے لیے کشتی کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ سردار نے جواب دیا، یہاں سے تھوڑی دور دریا کے کنارے ایک بستی ہے اور وہاں سے ایک کشتی مل سکتی ہے، لیکن اس نوجوان کو ایسی حالت میں آگے لے جانا ٹھیک نہیں۔ اگر آپ مجھ پر اعتبار کریں تو میں اسے اپنی بستی میں پہنچا دیتا ہوں۔ ہم اس موسمی بخار کا علاج جانتے ہیں۔ بخار اترنے کے بعد جب یہ سواری کے قابل ہو جائے گا تو میرے آدمی اسے آپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ طبیب نے کہا، یہ درست کہتا ہے، عاصم سفر کے قابل نہیں، اسے چند دن آرام کی سخت ضرورت ہے۔ سپاہ سالار نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، عاصم، تم ان لوگوں کے ساتھ رہ سکو گے؟ عاصم نے شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، مجھے ان پر پورا اعتماد ہے۔ سپاہ سالار ایک عرب رئیس کی طرف متوجہ ہوا، تم جانتے ہو کہ اس مہم میں میرے لیے عاصم کو اپنے ساتھ رکھنا کتنا ضروری ہے، لیکن اب یہ زخمی بھی ہے اور میں ایسے بہادر آدمی کی زندگی خطرے میں ڈالنا مناسب خیال نہیں کرتا۔ موجودہ حالت میں ہمارے لیے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی واحد صورت یہ ہے کہ اس کے لیے کشتی کا انتظام کیا جائے، لیکن دریا کے بہاؤ کے خلاف کشتی کی رفتار اس قدر سست ہوگی کہ ہمیں بار بار رک کر انتظار کرنا پڑے گا۔ آگے چل کر جب پہاڑوں میں دریا کا پاٹ تنگ اور پانی کا بہاؤ تیز ہو جائے گا تو ہمارے لیے یہ مسئلہ زیادہ پریشان کن ہو جائے گا۔ اس لیے اگر تم عاصم کی عدم موجودگی میں اپنے آدمیوں کی قیادت کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکو اور تمہارے آدمی یہ اطمینان دلا سکیں کہ وہ عاصم کی غیر حاضری میں ہمت نہیں ہاریں گے تو میں اسے پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ عرب رئیس نے کہا، عاصم کو ہمارے سرداروں نے اپنا رہنما تسلیم کیا تھا اور ہمارا کوئی ساتھی ایسا نہیں جسے اس کی جان اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو۔ اگر آپ کو کوئی بے اطمینانی ہے تو آپ بذات خود ان سے اطمینان کر لیں۔ اگر تم مطمئن ہو تو مجھے اطمینان کرنے کی ضرورت نہیں، میں عاصم کے فرائض تمہیں سونپنا چاہتا ہوں۔ سپاہ سالار یہ کہہ کر بوڑھے سردار کی طرف متوجہ ہوا، عاصم تندرست ہونے تک آپ کا مہمان ہوگا، آپ فوراً کشتی کا انتظام کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ کر واپس چلے جائیں۔ آپ کو چند منزلوں تک ہماری رہنمائی کا وعدہ بہرحال پورا کرنا پڑے گا۔ آپ مطمئن رہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ان کی تیمارداری میرے بیٹے کے ذمہ ہوگی۔ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ یہ اپنے محسن کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ میں ابھی کشتی کا انتظام کرتا ہوں۔
بوڑھا سردار یہ کہہ کر اپنے بیٹے اور قبیلے کے چند آدمیوں کے ساتھ وہاں سے چل دیا۔ سپاہ سالار نے عاصم سے کہا، تم اپنے آدمیوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو؟ نہیں، میری تیمارداری کے لیے کلاڈیوس کافی ہوگا۔ اگر تم کلاڈیوس کی وفاداری پر اعتماد کر سکتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے کلاڈیوس کی انسانیت پر پورا اعتماد ہے، لیکن ہم دونوں ان لوگوں کی زبان نہیں جانتے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ طیبہ کے قیدیوں میں سے ان لوگوں کی زبان جاننے والے ایک آدمی کو میرے پاس چھوڑ جائیں۔ سپاہ سالار نے مترجم کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے یہ آدمی قابل اعتماد معلوم ہوتا ہے، تم اسے ساتھ لے جاؤ۔ کچھ دیر بعد عاصم نیم بے ہوشی کی حالت میں ایک کشتی میں لیٹا ہوا تھا اور کلاڈیوس کے علاوہ سردار کا بیٹا امیون اور طیبہ کا قیدی ارکموس اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سردار کے قبیلے کا ایک اور نوجوان عاصم کے گھوڑے کی باگ پکڑے دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا۔ عاصم نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں تو آسمان پر دن کے سورج کی بجائے رات کے ستارے جگمگا رہے تھے۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا اور حلق پیاس سے چٹخ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر اچانک مضطرب سا ہو کر اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے یہ معلوم کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ وہ ابھی تک کشتی پر سوار ہے۔ دو ملاح لمبے لمبے بانسوں سے کشتی کو دھکیلنے میں مصروف تھے۔ چند آدمی گہری نیند سو رہے تھے۔ یہ کشتی اس کشتی سے بڑی معلوم ہوتی تھی جس پر وہ دن کے وقت سوار ہوا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ سردار کی بستی زیادہ دور نہ تھی اور ہمیں غروب آفتاب سے پہلے وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ کچھ دیر اس قسم کے خیالات اسے پریشان کرتے رہے، پھر وہ کلاڈیوس کو آوازیں دینے لگا۔ کلاڈیوس جو اس کے قریب پڑا ہوا تھا چونک کر اٹھا۔ عاصم نے کہا، کلاڈیوس ابھی تک ہم اس بستی میں نہیں پہنچے، اب تو رات ہو گئی ہے۔ کلاڈیوس نے قدرے توقف کے بعد جواب دیا، نہیں، اب تو صبح ہونے والی ہے اور ہم اس بستی سے کئی میل آگے آ چکے ہیں۔ عاصم پر تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ بالآخر اس نے کہا، کلاڈیوس تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کلاڈیوس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں صرف ایک دوست کا فرض ادا کر رہا ہوں۔ جب ہم بستی کے قریب پہنچے تھے تو آپ بخار سے بے ہوش تھے اور ارکموز سارے راستے مجھے یہ کہتا آیا تھا کہ آپ کے علاج کے لیے ہمیں طیبہ کے سوا کسی اور جگہ اچھا طبیب نہیں مل سکتا۔ خوش قسمتی سے وہاں ایک کشادہ کشتی موجود تھی اور سردار کا بیٹا میرے اصرار پر آپ کو طیبہ پہنچانے پر رضامند ہو گیا۔ عاصم نے کہا، تم سردار کے بیٹے کو جگاؤ، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ سردار کا بیٹا یہاں نہیں ہے، مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ مجھ سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جناب، وہ آپ کو اپنے پاس ٹھہرانے پر مصر تھا اور مجھے خاصی دیر اس سے جھگڑا کرنا پڑا تھا۔ یہ کشتی اور ملاح حاصل کرنے کے لیے میں نے اسے آپ کا گھوڑا پیش کیا تھا۔ کلاڈیوس، تم نے اچھا نہیں کیا۔ ملاحوں سے کہو کہ کشتی واپس لے چلیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ عاصم کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ وہ دیر تک تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کلاڈیوس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، مجھے پانی دو۔ کلاڈیوس نے کشتی سے لکڑی کا پیالہ اٹھایا اور دریا کے پانی سے بھر کر عاصم کو پیش کر دیا۔ عاصم نے پانی پینے کے بعد اسے پیالہ واپس دیتے ہوئے کہا، کلاڈیوس، تم نے شاید میری تلوار بھی کہیں غائب کر دی ہے۔ نہیں، آپ کی تلوار یہیں ہے، میں نے صرف آپ کی تکلیف کے احساس سے اتار دی تھی، لیجئے۔ کلاڈیوس نے یہ کہہ کر نیام سمیت تلوار اٹھائی اور اسے پیش کر دی، لیکن عاصم نے نیام کی بجائے اچانک تلوار کا دستہ پکڑ کر تلوار کھینچ لی اور پیشتر اس کے کہ کلاڈیوس کوئی مزاحمت کرتا تلوار کی نوک اس کے سینے سے چھو رہی تھی۔ عاصم نے کہا، کلاڈیوس، میں بیمار ہوں، لیکن اتنا بے بس نہیں ہوں کہ تم میرے گلے میں رسی ڈال کر جہاں چاہو لے جاؤ۔ کلاڈیوس نے اطمینان سے جواب دیا، اگر ایک بہادر آدمی کی جان بچانا جرم ہے تو تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ ملاحوں سے کہو کہ وہ یا تو کشتی واپس لے چلیں ورنہ کنارے پر لگا دیں۔ یہ ملاح میری زبان نہیں سمجھتے تو پھر ارکموس کو جگاؤ، میں جاگ رہا ہوں۔ ارکموس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اور اگر آپ اس بستی میں دفن ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو میں کلاڈیوس کو یہ مشورہ دوں گا کہ اسے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آخر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ عاصم نے مذبذب ہو کر پوچھا۔ ارکموس نے کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے گھر پہنچ جاؤں اور مرنے سے پہلے اس شہر کی ایک جھلک دیکھ لوں جہاں میری بیوی اور بچے انتظار کر رہے ہیں، اور آپ میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ اپنی زندگی کی اس آخری خواہش کی تکمیل کے لیے میں دریا میں کودنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ مجھے مگرمچھ نگل جائے، لیکن آپ کا ہاتھ مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ کلاڈیوس کی خواہش مجھ سے مختلف نہیں ہو سکتی، لیکن یہ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر بھاگنے کا حوصلہ نہیں کر سکتا، ورنہ سردار کے بیٹے نے ہم سے یہ بھی کہا تھا کہ
کہ تم طیبہ جا کر کسی اچھے طبیب کو لے آؤ۔ آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب آپ بے ہوش تھے تو آپ کی تلوار کلاڈیوس کے ہاتھ میں تھی۔ عاصم نے تلوار ایک طرف پھینک دی اور کرب انگیز لہجے میں کہا، کلاڈیوس، تم جانتے ہو کہ میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا۔ اس نے جواب دیا، میں جانتا ہوں، اور اگر مجھے یہ اطمینان نہ ہوتا تو میں یہ تلوار آپ کے حوالے نہ کرتا۔ ابھی میں آپ کی طرح زندگی سے مایوس نہیں ہوا۔ تم مجھے طیبہ لے جانا چاہتے ہو؟ نہیں، میں آپ کو بہت دور لے جانا چاہتا ہوں، کسی ایسی جگہ جہاں آپ اپنا کھویا ہوا سکون تلاش کر سکیں۔ لیکن میرے سامنے پہلا مسئلہ آپ کو اس بیماری سے نجات دلانا ہے۔ اگر طیبہ میں آپ کی صحت ٹھیک نہ ہوئی تو ہم آپ کو بابلیون لے جائیں گے۔ جب آپ تندرست ہو جائیں گے تو اس بات کا فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں ہوگا کہ آپ جس چیز کی تلاش میں گھر سے نکلے تھے وہ آپ کو کہاں مل سکتی ہے۔ ممکن ہے کسی منزل پر ہمارے راستے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، لیکن مجھے اتنا اطمینان ضرور ہوگا کہ میں اپنی ہمت کے مطابق اس شریف دشمن کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں جس نے مجھے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ عاصم نے کہا، لیکن میرے ساتھی کیا کہیں گے؟ سپہ سالار میرے متعلق کیا خیال کرے گا، اور میں اپنی زندگی کی رہی سہی دلچسپیوں سے کنارہ کش ہو کر کیا کروں گا؟ کلاڈیوس، مجھے کنارے پر اتار دو، اس کے بعد تم آزاد ہوگے۔ کلاڈیوس نے ایک فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا، اس وقت مجھے اپنی آزادی سے زیادہ تمہاری زندگی عزیز ہے، اور میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں کہ سپہ سالار تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اسے صرف یہ خدشہ تھا کہ اگر تم راستے میں چل بسے تو عرب رضاکاروں میں بد دلی پھیل جائے گی، لیکن اس کا یہ خدشہ دور ہو چکا ہے، اور چند منزلیں اور طے کرنے کے بعد تمہارے ساتھی اگر ایرانیوں کی فتوحات کے لیے نہیں تو کم از کم اپنی بقا کے لیے ہی اس کا حکم ماننے پر مجبور ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر سردار کی بستی کا کوئی آدمی اس کے پاس تمہاری موت یا تمہارے روپوش ہو جانے کی خبر لے جائے تو اس کی انتہائی کوشش یہ ہوگی کہ یہ بات عرب رضاکاروں پر ظاہر نہ ہو۔ پھر اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ فوج کا ساتھ چھوڑنے کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ آج میں تمہاری یہ خود فریبی دور کر دینا چاہتا ہوں کہ اس مہم کا کوئی مقصد تھا۔ تمہارا سپہ سالار یہ جانتا ہے کہ اس فوج کے ساتھ اس کے لیے حبشہ فتح کرنا ناممکن ہے۔ وہ صرف اس لیے پیش قدمی کر رہا ہے کہ اپنے حکمران کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ جب سپہ سالار کی آخری امید یہ ہو کہ کسی نہ کسی دن اسے واپسی کے لیے بلاوا آ جائے گا اور وہ شکست یا پسپائی کی ذلت سے بچ جائے گا، میں اس کے جھنڈے تلے کسی عظیم مقصد کے حصول کے لیے جان دینا بھی حماقت خیال کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ کسریٰ اب اپنی ساری قوت قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے جمع کر رہا ہوگا، اور اس مہم کی کامیابی یا ناکامی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ کمک بھیجنے میں اس قدر سستی سے کام نہ لیتا۔ عاصم، تم اب آرام سے لیٹ جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ جب زمانے کے حالات بدلیں گے تو تم مجھے اپنا دشمن نہیں سمجھو گے۔ عاصم نے لیٹتے ہوئے کہا، کلاڈیوس، تم مجھے پھر اس ویرانے کی طرف دھکیل رہے ہو جہاں میرے لیے بے نشان راستے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔